الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عید قرباں قریب ہے. جیسے ہی عید الاضحیٰ کے ایام قریب آتے ہیں، لوگوں میں شوق، رغبت اور جذبہ بڑھ جاتا ہے. پہلے سے ہی لوگ قربانی کی پلاننگ کر لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو جانور لے کر بھی آ چکے ہوں گے، بہت سارے لانے کی پلاننگز میں ہیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، میری ماں، میری بہنوں، عید قرباں کے آنے سے پہلے ایک چیز کی طرف ضرور توجہ کیجئے گا کہ جس کی عدم موجودگی میں آپ کتنی ہی قیمتی، کتنی ہی بھاری اور کتنی ہی زبردست قربانی پیش کر دیں، اگر وہ چیز موجود نہیں ہے، یقینی بات ہے آپ کی قربانی کا آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا. اور وہ ہے اخلاص. اور اسی چیز کا رب نے حکم بھی دیا ہے. رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. انہیں حکم اس بات کا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں. قربانی عبادت ہے. قربانی کے پیچھے اصل مقصد رب کو راضی کرنا ہونا چاہیے. اگر اس عبادت میں ہم نمود و نمائش، ریاکاری اور کوئی اور مقاصد سامنے رکھیں گے، یقینی بات ہے اللہ کے ہاں یہ قربانی ہمارے لیے کسی کام کی نہیں ہے. رب کا قرآن کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. رب العالمین کا فرمان کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ رب العالمین کے ہاں تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے. رب کے ہاں پھر کیا پہنچتا ہے؟ خون زمین پی جاتی ہے، گوشت تم کھا لیتے ہو. رب کے ہاں اگر کوئی چیز پہنچتی ہے وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، تو وہ تمہارا تقوی ہے. اور اللہ رب العالمین بندے کی نیت کو ہی چیک کرتا ہے، بندے کے دل کو ہی دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا. یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنی بھاری اور قیمتی اور کتنی مہنگی قربانی رب کے ہاں پیش کی ہے. رب کے ہاں اگر کوئی قربانی مقبول ہوگی، کوئی قبولیت کا درجہ حاصل کرے گی، تو وہ قربانی ہے جس کے اندر اخلاص ہے، جس کے اندر نمود و نمائش، ریاکاری اور دکھلاوا مقصود نہیں ہے. اللہ کے ہاں وہ قربانی قابل قبول ہے. اور ان اللہ رب العالمین لا ينظر الى صورکم، تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا. تو رب کی نظر کس چیز پر ہے؟ وَلَكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تمہارے عملوں کی طرف دیکھتا ہے کہ اس نے کتنا نیک، کتنا اچھا عمل اور کتنا اخلاص کے ساتھ عمل کیا ہے. اور تمہارے دلوں کو چیک کرتا ہے، تمہارے تقوی کو چیک کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، قربانی کے آنے سے پہلے، قربانیاں پیش کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے، کیونکہ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجه. اللہ کے ہاں عمل وہی قبول ہوتا ہے جس میں اخلاص ہے، جو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے. اور جس عمل میں نمود و نمائش آ جائے، ریاکاری آ جائے، تو اس سے خطرناک، اس سے گھٹیا اور اس سے بھیانک کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اتنا خطرناک اور اتنا بھیانک گناہ ہے، جرم ہے کہ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ جو خطرناک کوئی گناہ ہے تو وہ یہ ریاکاری کا گناہ ہے. ریاکاری کا گناہ جس دجال کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی امتوں کو ڈرایا. ہر نبی نے، پیارے پیغمبر نماز میں دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. یہ فتنہ دجال سے دعائیں. اور اس فتنہ دجال سے بھی بڑا ایک فتنہ ہے
اس سے بھی ایک بڑا جرم اور گناہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ریاکاری کا فتنہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت میں کسی چیز کا ڈر اور خوف تھا تو وہ یہی تھا، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا، فرمایا مجھے اپنی امت میں اگر کسی چیز کا سب سے بڑا خوف اور سب سے زیادہ کسی چیز کا ڈر ہے تو وہ یہی ہے، ریاکاری۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نمود و نمائش اور ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کے عملوں میں اخلاص پیدا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔